الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق اللہ العظیم۔ تفسیر کبریا کا عنوان بولتا ہے لہجے مصطفیٰ کے قرآن بولتا ہے، یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش تھے فرشتے انسان بولتا ہے، مومن کا دل مدینہ عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان بولتا ہے۔ اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، اور انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ صدر محفل، موضوعات ثلاثہ میں سے کسی ایک کا انتخاب میرے لیے دشوار مرحلہ تھا، سو میں نے تہیہ کیا کہ ان تینوں موضوعات پر کچھ نہ کچھ بات کر کے خود کو ان تینوں کی برکات سے مستفید کر لوں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفتح کی آیت کا کچھ حصہ اسی مقصد کے لیے میں نے تلاوت کیا۔ اس حصے آیت میں تین باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کی ذات ہے۔ نمبر دو، رسول اللہ میرے پیغمبر کی بات ہے۔ نمبر تین، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میرے پیغمبر کی جماعت ہے۔ جہاں تک تعلق، جہاں تک بات ہے حضور کی ذات کی، جسے عرف عام میں سیرت کہتے ہیں، تو وہ بے شمار کمالات پر مشتمل ہے۔ صدیقہ بنت صدیق نے تو عجیب جملہ ہی ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یعنی جس طرح قرآن کے عجائبات بے انتہا، اسی طرح میرے محبوب کے کمالات بے انتہا۔ مرادہ فرمائیے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ اس قرآن کو اٹھا بھی لیتا ہے، یاد بھی کر لیتا ہے۔ اگر یہ قرآن بھاری ہے تو پھر بچہ کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اگر بھاری نہیں تو پھر پہاڑ کیسے پھٹ جاتا ہے؟ حکیم الاسلام قاری طیب قاسمی نے اس کا جواب دیا کہ جلالی ذات کا جلالی قرآن ہے، اگر ڈائریکٹ پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ اسی وجہ سے پہلے جمالی ذات کے سینے پر اتارا گیا، پھر اس جمال کی برکت سے 7 سالہ بچے نے اٹھایا۔ یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ نمبر دو، رسول اللہ کی بات، اس کے دو جز ہیں، توحید اور رسالت۔ آج صرف توحید کی بات ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب توحید کے متعلق پوچھا گیا تو اللہ نے خالص توحید والی سورت اخلاص اتار دی۔ فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، باوجود یہ کہ وہ واحد بھی ہے، لیکن تعارف میں فرمایا احد کہ وہ یکتا ہے، تعارف میں فرمایا احد وہ یکتا ہے۔ آگے فرمایا، اس کو دوسری جگہ یوں تعبیر کیا لیس کمثلہ شیء، یعنی وہ اول بھی ہے اور یکتا بھی ہے۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نفی کو ماضی کی بجائے جہت کے ساتھ لائے جو مضارع کی صورت میں ہوتی ہے، اور مضارع کے 2 زمانے ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ نے نہ اب اولاد جنی ہے نہ آئندہ جنے گا، اور اولاد جنے کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جسے فنا ہونے کا خوف ہو، اور اسی طرح نہ اب کسی سے پیدا ہوا نہ آئندہ کسی سے پیدا ہوگا۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفواً کی نفی کو نکرہ تاتا نفی کے عنوان سے ہے، اور یہ بتا دیا کہ اس ذات کا کوئی ہمسر نہیں۔ نمبر 3، رسول اللہ کی جماعت پیغمبر کے بارے میں میں خود تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس جماعت کی جو شان حق جل مجدہ نے بیان کی ہے وہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اٹھائیے قرآن، کھولئے 12 حامیم، سورۃ الفتح کا آخری رکوع، آپ کو کچھ یوں نظر آئے گا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔